اگر آپ سنت کا امتیاز ہی بدل دیں گے یا پھر اس کا محور اور مصدر ہی بدل دیں گے، عام طور سے مکتب غامدیت کے لیے مشہور ہے کہ سنت کی تعریف اور تعین کا جو طریقہ ہے وہ مختلف الگ ہے، تعبیری الگ ہے، اجتماعی امت سے تو بالکل منفرد ہے۔ اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ حجیت سے انکار ہے جو اجتماعیت میں موجود ہے؟ دیکھیے، ہمارے عہد میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ہم خود اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے اس سے اس قدر کٹ چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خود امت کے علماء نے سنت کو کیسے سمجھا، کیسے بیان کیا، کیسے ایکسپلین کیا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی ترین عالم ہیں امام شافعی، جو دین کی اس مذہبی روایت کی بنیادیں رکھ کے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب الرسالہ کو آپ کھولیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت جیل انل جیل، نسل در نسل علم العامہ ہے جو پیغمبر نے پوری کی پوری امت میں جاری فرمایا۔ یعنی دین کی وہ عملی روایت جو پیغمبر سے پیچھے بھی چلی آ رہی ہے۔ خود قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اسی روایت کو فالو کرنا ہے۔ تو ہم جو بات کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے مقدم ہے، یہ ابتدائی ترین عالم اس کو اتنی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ یہی سنت ہے، پوری امت میں جاری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سنت وہ میڈیم ہے جن کے ذریعے سے دین کے عملی احکام آگے منتقل ہوئے ہیں۔ آپ دور متوسط میں آتے ہیں، ابن عبد البر کو پڑھیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اور پوری امت اس بات کو، پوری امت کا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نسل در نسل تواتر سے جو اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعمال کی حیثیت سے منتقل کیے ہیں وہ سنت ہیں۔ تو ہم جس چیز میں منفرد ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی سنت پائی جاتی ہے، ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں بھی سنت کا بیان ہے، لیکن سنت اصلاً کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ مسلمانوں کے عمل میں ہے۔ آپ دور قریب کے اندر اگر دیکھیں، سید سلیمان ندوی ایک بڑا نابغہ روزگار نام ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کے آخری چشم و چراغ۔ انہوں نے اس کو واضح کیا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تہذیبی برہان ہے علم کے حوالے سے کہ ہم چیزوں کو ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں دیکھتے۔ تو سنت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ دین کے ابتدائی ترین علماء بیان کر رہے ہیں، اسی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خبر احاد ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں، کیا وہ سنت کا اصلی مصدر ہیں یا ان کے اندر سنت کا بیان زیر بحث؟ ٹھیک ہے، یعنی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سنت یا پھر دین کا جو درست اس کی تفہیم ہے یا اس کی تفصیل ہے یا جو اس کا اصل ماخذ ہے وہ صرف مکتب غامدیت کو پتہ ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے قاصر ہیں سمجھنے سے نہیں۔ سالہ سال سے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ان کی نشر و اشاعت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ اس سے محروم ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محروم ہے تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کچھ سنت کا میں نے یہ مفہوم اس وقت بیان کیا کہ سنت قرآن سے مقدم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلی آ رہی ہے، نماز صحابہ اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے جب آپ پر ایمان نہیں لائے۔ خود جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میں نے نماز کے اوقات جو آپ کو سکھائے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلے پیغمبروں کے تھے۔ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہم فجر و عشاء کی نماز پڑھتے تھے، حرم کے اندر نمازیں ہوتی تھیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ روزہ کیا ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا؟ یہ حج کیا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں پر ادا کیا جا رہا ہے؟ تو پوری امت کا جو علم ہے وہ اس بات کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے یہ عملی احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، حج کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، یہ سب چیزیں سنت کے ذریعے میں ملتی ہیں۔ امت کا علم اس کی شہادت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، بحران ہوا کہ ہم اپنی امت کی علمی روایت کو محض اپنی مسجد کے اس وقت کے مولوی تک محدود کرتے ہیں۔ وہ بڑی ہی عبقری، بڑی ہی نابغہ اور بڑی ہی روشن اور زندہ اور جاویداں تاریخ رکھتا ہے۔ تو وہاں پر سنت کا مفہوم اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جو اختلاف ہے وہ محض یہ ہے کہ خبر واحد جو رسول اللہ کی نسبت سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں، کیا وہ سنت کا اصل سورس ہیں یا اصل سورس کا بیان ان کے اندر ملتا ہے؟ ایک مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں۔ نماز میں نے اور آپ نے کیسے سیکھی ہے؟ اپنے معاشرے کو دیکھ کے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہمیں مسجد میں لے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سجدہ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ رکوع کیا ہوتا ہے۔ کچھ روایتوں کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات اور طریقہ بھی نقل ہوا ہے۔ وہ اگر نقل نہ ہوتا تو ہم بہت محروم رہتے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن
وہ نماز آپ نے پوری کی پوری نسل میں جاری فرمائی ہے، پوری کی پوری جنریشن اس کو منتقل کر رہی ہے. اس کی ذمہ داری محض ایک دو لوگوں پر نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی روایت آگے نقل کر دی. یہ جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم کسی اپنی محبوب ہستی کے اقوال، ان کی باتوں کو جاننے کی ایک فطری خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی یہ تاریخ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دین انیشیٹ کیا ہے؟ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کے ذریعے دین ہمیں پہنچایا ہے. سنت دین کے عملی احکامات کا نام ہے اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے، اپنی ذمہ داری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، تو ہم ان باتوں کی تحقیق کریں گے. اگر آپ غور کریں، خود امام شافعی نے اس کو بیان کی. علم الخاصہ ہے یہ، اور یہ دوسری بات کو انہوں نے کہا علم العامہ ہے، سب جانتے ہیں. تو علم الخاصہ یا وہ علم جو اسپیشلائزیشن کا تقاضا کرتا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روایت کے اندر اگر کوئی بات بیان ہوئی ہے تو اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے. یہی کام علماء کرتے ہیں، یہی خدمت امت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے کی ہے. اور یہی خدمت اگر آپ کہیے دبستان شبلی کہیے، غامدی صاحب کے رفقا کہیے، مکتب فراہی کہیے، یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں.